بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی معاشرہ اور سیکولر معاشرہ۔ سیکولرزم کیا ہے، وہ اسلامی معاشرہ کس طرح سے ہمیں اس سے بچاتا ہے اور اس کی بنیادیں کون سی ہیں، اور اس میں مسکنسیپشن کیا ہے کہ کیا اسلام کے علاوہ ہر چیز سیکولر ہے، اس میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا اللہ۔ حال ہے صاحب؟ جی الحمدللہ۔ اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان۔ بہت ہی زبردست انشاءاللہ ہماری آج سیٹنگ ہے۔ دونوں پروفیسر حضرات ہیں اور یونیورسٹیوں کو سرو کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے یونیورسٹی کو بہت سے نئے نظام دیے ہیں، آن کیمپس بھی، آن لائن بھی، اور کرونا کے بعد جو ایفیکٹ ہوا ہے اس کو بھی ہینڈل کیا ہے، اور بہت سے ایجوکیشن کے نئے پلان بھی ہیں، بات کریں گے۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں اسلام سے اور سیکولرزم سے۔ ڈاکٹر سہیل حسن ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، الحاد کیا ہے، جو سیکولرزم جس کو کہتے ہیں، الحاد کیا قرآن میں یہ لفظ موجود ہیں اور اس کی حقیقی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحاد کا جو اصل روٹ ہے وہ ہے لحدہ، لام ہا دال، اور لحد کہتے ہیں کسی چیز کی استقامت سے انحراف ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قبر میں بھی ایک ہے لحد ہے اور ایک دوسری شق کہلاتی ہے عربی میں۔ تو لحد وہی ہے کہ جو کہ مائل ہوتی ہے جگہ قبر میں، اندر کی طرف ہوتی ہے، اس میں پھر میت کو رکھا جاتا ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کو بھی لحد کہا گیا، اور اسی سے الحاد کا لفظ آیا ہے۔ اسی سے مراد وہی ہے کہ اسلام سے انحراف ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی اس کے تمام احکام ہیں، ان سے ہٹ کر آدمی دوسری چیزوں کے بارے میں رائے رکھے، ان کو اپنے فکر میں جگہ دے، تو وہی چیز جو ہے پھر اس کو الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کریم نے جو اس کو استعمال کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا غلط استعمال ہے، اور وہی نام جو ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے کہ نصارہ نے کیا کہ اللہ کو کہ بیٹا بنا دیا اللہ کے۔ یہ بھی الحاد ہے، یعنی یہ غلط طرف لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کے لیے باپ کا نام تو نہیں ہے کہ وہ کسی کا باپ ہو یا اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لم یلد ولم یولد، تو صاف قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ الحاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح باپ کا مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، جبکہ اس کے اسماء حسنہ میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ایک لغوی مفہوم ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور لغت میں بھی اسی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ اور اصل جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے زنادقہ کا لفظ، زندیق جسے کہتے ہیں، جسے زندیق کہتے ہیں، کہ وہ اسی کو تاریخ میں یہ چیز موجود ہے۔ زندیق سے کیا مراد؟ اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جو اصل جو ارکان ایمان ہیں جی، ان میں سے ہٹ کے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، اسی طرح اور جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں جو ایک مسلمان کا ایک لازمی عقیدہ ہے ایمانی، اس سے ہٹ کر کچھ اور چیزوں کے بارے میں ہم اس کو استعمال کریں، ان میں تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ بالکل اس کا ایک ذریعہ ہے، تشکیک پیدا کر کے پھر وہ الحادی جراثیم ڈالے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تو اللہ کے خلاف ایک وہ بالکل محاذ آرائی ہے، شیطان نے کی۔ جی ہاں، تو وہی چیز جو ہے وہی خطرناک ہو جاتی ہے، اور یہ چیز یعنی پہلے سے بھی موجود تھی۔ تو اصل تو اس کا جو بابا اعظم ہے وہ تو ابلیس ہے، جی، شیطان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں، وہیں سے اس نے انحراف کیا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یعنی یہ جو ملحد ہیں وہ تقریم انسانیت کے بھی قائل نہیں۔ جی ہاں، مطلب ہے کہ ان کے بابا نے یہ بات کی تھی، اصل جو ان کا اصل بانی تھا جی، اس فکر کا وہ ابلیس ہے۔ بالکل۔ تو اسی کے وجہ ہی سے وہ انحراف پیدا ہوا اور بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکل گئی، اور آج ہم سب نیچے زمین پہ آ گئے، اور بعد میں جو ہے ہمارے لیے دوسرا مسئلہ ہوگا وہ ہمارے اعمال پہ مبنی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی اصل طریقہ ہے، اصل راستہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے
کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ جی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ یہ ہے میری بتائی ہوئی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو۔ اور دیکھو دوسرے جو راستے ہیں ان کو جمع کا صیغہ بنایا ہے کہ وہ بہت سے راستے ہیں، انہی میں پھر یہ الحاد کا راستہ بھی ہے۔ تو وہ راستہ جو ہے پھر تمہیں کہیں اور لے جائے گا، منزل اس کی کوئی نہیں۔ منزل اس کی کوئی نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کو تباہ کرنا ہے، اسی الحاد کے ذریعے ہی سے پھر معاشرے کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ معاشرے میں وہ چیز نہیں رہتی جو صراط مستقیم، جس کی ہم دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں، ہر نماز میں، کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم سے جو انحراف ہے وہی الحاد ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسلامی اقدار پہ فوکس ہوتا ہے اسلامی معاشرے کا، تو اس کے اگینسٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سیکولر معاشرہ۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے شرق و غرب میں سفر بھی کیا ہے، تو یہ کیا اس میں خلیج ہے اور پرابلم کہاں پہ ہے؟ اچھا، بہت شکریہ جی۔ دیکھیے میرے نزدیک نا، میں ڈاکٹر صاحب تو ماشاء اللہ اس سبجیکٹ کے بہت ماہر ہیں، میں عام ایک انسان کی نظر سے، ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھتا ہوں کافی جی۔ ہے۔ تو اقدار جو ہے نا جی، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی نوعیت میں شاید یونیورسل ہیں، بالکل، مطلب وہ کسی خاص مذہب سے منسلک چیزیں نہیں ہیں۔ سچ بولنا، ایمانداری ہونا کسی شخص کے اندر، دوسروں کا لحاظ رکھنا، احترام، برداشت، یہ جو ہے یہ اقدار شاید کسی بھی مذہب میں، کسی بھی معاشرے میں ناپسندیدہ نہیں ہے، اور لوگ ان کو ترویج دینے پہ محنت کرتے ہیں۔ جو عقائد والا معاملہ ہے وہ فرق ہے، وہ ہمیں تفریق کرتا ہے کہ آپ کے عقائد سے مذہب کا تعین ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک جو ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، انکار کرنا کسی سے اور اس سے انحراف کرنا، لوگ میری نظر میں اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں۔ میرا جو تجربہ ہے اپنے یہاں پہ بھی، ملک سے باہر بھی لوگوں کے ساتھ رہنے کا، تو ایک دور میں یہ فیشن بنا کہ آپ کہیں کہ اللہ کی ذات کوئی نہیں ہوتی، اس دنیا کو کوئی نہیں چلاتا۔ فیشن ہے میرے نزدیک یہ ایک فیشن سینس میں تھا جی، کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ بہت پڑھا لکھا ہے، بہت لاجیکل ہے، بڑا ماڈرن ہے، تو اس لحاظ سے لوگوں نے اپنے اوپر یہ لیبل لگانا پسند کیا۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ میں جہاں پڑھتا تھا تو میرے جو اساتذہ میں ایک استاد تھے، وہ ان کی فیملی کرسچین تھی۔ وہ خود کہتے تھے کہ وہ رہتے ایک بدھسٹ ملک سے باہر، ملک سے باہر، تو وہ رہتے ایک اس ملک میں تھے جہاں زیادہ تر بدھسٹ ماننے والے لوگ ہیں، اور وہ خود کرسچین فیملی سے تھے، اور کہتے تھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ روز ہی سیٹنگ ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں کہیں سفر کرنے لگا، تو گاڑی کی چابی والے کی چین میں بہت ساری وہ اس طرح کی نا اسٹرپ سی بنی ہوئی جن کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، اور وہ بدھسٹ لوگ اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے، کسی بری چیز سے بچنے کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی خانہ کعبہ کی وہ لٹکا لیتے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح کی وہ بہت ساری لٹکی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا نہیں یہ ایسے ہی ہے، بس یہاں کا روایت ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کو اگر اس پہ بہت زیادہ نہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو لگتا تو ہے کہ یہ آپ کو نظر سے بچاتی ہیں، یہ آپ کو بری چیزوں سے محفوظ رکھتی ہیں، ورنہ کیوں لگانی تھی یہ یہاں پہ؟ تو وہ منہ سے کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں مانتا، لیکن وہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر کوئی عقیدہ موجود ہے، فطرت میں۔ یہ میری نظر میں یہی بات ہے جی، کہ یہ کسی کا مذہب کو نہ ماننا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو بنایا اس فطرت کے ساتھ گیا ہے میری نظر میں کہ اس کے کوئی نہ کوئی عقائد ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ ان کو نام کچھ بھی دینا چاہے سو دے دے۔ اسی طرح میرے نزدیک سیکولر جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں نا، بنائی گئی ہے، اس معنی میں سیکولر کوئی بھی نہیں ہوتا جی، زبردست، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لبرل کوئی نہیں ہوتا، میں نے دیکھا ہے لبرل ایک اور طرح کے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو رویے انسانی جو فطرت کا حصہ ہیں، ان کو بدل لینا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ بسا اوقات کسی نہ کسی وجہ سے ان سے انکار کر سکتا ہے، لیکن اندر اس کے، لیکن پھر وہ آزادی کہاں جائے گی؟ اسلام پھر کیا وہ آزادی ختم کر دیتا ہے؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ لبرل جو ہے وہ آزاد ہے، سیکولر آزاد اپنے آپ کو فری کہتا ہے، تو اسلام کیا بند کر دیتا ہے؟
نہیں نہیں، اسلام کہاں بند کرتا ہے انسان؟ اسلام تو جی میری نظر میں آپ کی فطرت کے خلاف آپ کو کچھ بھی کرنے کو نہیں کہتا. کوئی بھی ایسا فعل جو آپ مسلمان نہ ہوں، آپ سوچیں زندگی گزارنے کا راستہ، اور اس کے اندر کوئی بھی غیر فطری چیز آئے گی تو اس سے اسلام منع کرتا ہے. جن چیزوں کو کرنے کو کہتا ہے وہ تمام انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں جی میری نظر میں، ان سے ہٹ کے یہ جو عبادات کرتے تھے پہلے لوگ، جب بھوک نہیں ہوتی تھی جنگلوں میں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے ایلیمنٹس آف نیچر کو پوجا کرتے تھے. دیکھیں جی، کسی نہ کسی چیز کو مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، یہ جہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما ہے، اس قوت کو نام وہ جو مرضی بھی دے لے بالکل اپنی سمجھ کے مطابق، تو لیکن اس کے بغیر دنیا نہیں ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سر، آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا بندوبست تو کیا ہے کہ یہ مسائل آئیں گے، کیا اس پہ بھی بتایا کہ کوئی الحاد ہو سکے گا تو پہلے ہی کوئی پریکاشنز؟ جی ہاں، اس میں چاہے نہ بھی ہو، لیکن وہ چیزیں جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جی اپنے زمانے میں، اپنے اس معاشرے میں، وہی چیزیں جو ہیں وہ اس کی کچھ نہ کچھ نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. بنیادیں مل جاتی ہیں. جی ہاں، جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تتبعون من کان قبلکم حذو القذۃ بالقذۃ، کہ اب جیسے جو پہلے لوگ ہیں ان کی تم اسی طرح کی تقلید کرو گے جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یعنی وہ گوہ کے بل میں بھی جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے. تو یہی ہے کہ ہم جو پہلے لوگ ہیں اس میں من کان قبلکم جو فرمایا ہے کہ تم سے پہلی قومیں ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور تو ان میں سے ان کی چیزیں لو گے اور اس کے مطابق تم عمل کرو گے، بالکل اسی طرح جیسے کہ تیر ہوتا ہے اس کے دونوں کونے برابر ہوتے ہیں تاکہ اس کا جو ہدف ہے وہ اپنے ہدف تک صحیح پہنچ جائے. اگر ذرا سا بھی اس میں اختلاف ہوگا تو وہ ہدف تک بات نہیں پہنچے گی. تو وہی چیز فرمائے کہ حذو القذۃ بالقذۃ، کہ وہ بالکل بعینہ ہی وہی کام کرو گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں وہاں پہ پیدا ہوئیں، کہ عیسائیت کیا تھی؟ عیسائیت بھی تو توحید کا نام تھا. بالکل اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، انہوں نے تو یہی دعوت دی تھی نا کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اور یہ کامن ہے ہمارے ان میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. بالکل، تو یہ کامن فیکٹرز ہیں جو کہ موجود ہیں. لیکن انہوں نے بعد میں اسی توحید کو شرک میں بدل دیا، اور پھر جب شرک کرنا شروع کر دیا تو وہیں سے وہ انحراف کا شکار ہو گئے، اور پھر جو صحیح صراط مستقیم اس سے ہٹ گئے. تو یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے، یہ مختلف اداروں میں یا کہہ لیجئے کہ معاشروں میں ہو رہی ہے، کہ وہاں پر جو اصل صراط مستقیم ہے، اللہ کا قول ہے، اس کا حکم ہے، اس سے ہٹ کر ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے اور انہی کی طرح وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا جو ان کے ہاں موجود تھا. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور اسی طرح جیسے کہ وہ بھی قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ جیسے کہ یہودیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں یہ بھی پوجا پاٹ کر رہے ہیں ہاں الگ سے، تو ہمارے لیے بنا دو. یہ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جی ہاں، دیکھ لیجئے کہ نبی کے ساتھ نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے انتہا کہاں تک پہنچ. انہوں نے کہا یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ غلط بات ہے کہ تم ایسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو تم. تو یہیں سے کہہ لیجئے کہ یہ چیز جو ہے کہ اس طرح پھر وہ دوسروں کو دیکھ کر نقالی، کہ جب ہم نے اپنا جو اصل ہمارا دین ہے وہ مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی اضافے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کامل ہو چکا ہے. تو لہذا پھر اب اس میں بھی ہم چاہیں کہ کوئی پیوند کاری کریں اور اس میں کوئی اضافہ کریں تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم، جی وہ بات پوری ہو چکی ہے. بہت خوبصورت بات ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ اس وجہ سے بھی نقالی ہم کرتے ہیں کہ اپنی بیس کو جب چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، دی ہوئی ہیں کہ ان پہ قائم رہنا، سنت پہ قائم رہنا، فتنوں سے بچ جاؤ گے. ابھی ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے اسلامی اور سیکولر معاشرے میں، اور یہ مفہوم درست کرنا بھی ضروری ہے. کیا جو اسلامی نظر نہیں آتا تو کیا وہ بے دین ہے؟ ایسے فتووں سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہماری بات ہو رہی ہے مختلف قسم کے اسکالر سے. ابھی ہم ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے بات کریں گے کہ سر باہر کے معاشروں میں
یہاں کچھ مذہبی طبقہ یہ بھی بات کو سمجھتا ہے کہ باہر سب سیکولر ہے، تو آپ نے وہاں بھی کوئی اچھی چیزیں دیکھی ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کیجیے۔ بالکل ہے جی، لیکن میں سمجھتا ہوں جی بنیادی طور پہ نا آپ یہ دیکھیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، اگر آپ دور جہالت کے معاشرے جو تھے جی ان کی خصوصیات کو دیکھیے، بالکل، وہی آپ کو اب اپنے معاشرے میں ملتی یہ ہے۔ تو پرابلم ہے۔ اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو درست کرنے کا جو راستہ بتایا تھا وہ تعلیم اور تربیت تھا، کمال ہے، جس سے وہ بدلا۔ آج بھی وہی اصول ہے تو جی۔ ٹائم لگے گا تھوڑا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی بدلیں، اور جن معاشروں کو آج آپ اچھا کہتے ہیں جی ان معاشروں میں جو ہم سے زیادہ تخصیص ہے وہ اسی بات کی ہے، تعلیم اور تربیت کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ کسی کو بھی مانتے ہوں، لیکن اگر آپ انسانوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جی اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، یتیموں کے پیسے نہیں کھاتے، اللہ، تو آپ یہاں ہیں یا وہاں ہیں۔ اچھا، یہ معاشرے جہاں میں رہا کچھ عرصہ وقت گزارا مختلف جگہوں پہ، بتا دیجیے کہاں تو پر ہے؟ مثلا جاپان میں رہا جی، یو کے میں رہا، آسٹریلیا میں رہا، ماشاء ان لوگوں کے ساتھ جب وقت گزارا تو آپ دیکھیے کہ ان جگہوں پہ لوگوں میں یہ والی اقدار بہت اعلیٰ ہیں، جو ہماری تھی۔ وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ واہ، آپ دکان میں کوئی چیز خریدنے چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں فلاں فلاں چیز نہیں کھاتا، اچھا، تو دکاندار پوری تفصیل سے پڑھ کے آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز آپ لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے۔ اس چیز کو بیچنے سے زیادہ آپ کو درست بات بتانے میں دلچسپی ہے، تو اس کا بزنس بھی اچھا ہے، بزنس بھی ٹھیک چلتا ہے۔ یہی ہمیں بتایا گیا کہ جب تم سے کوئی چیز لینے آئے تو اس کے نقص واضح پہلے کر دو۔ بتا دو، کمال ہے۔ نقص واضح کر دو۔ وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ مثلا میں ایک دفعہ ایک ٹرین میں کہیں جا رہا تھا جی، اور کچھ سامان میرا تھا، میرے پاس کوئی ویڈیو کیمرہ تھا اور اس طرح کے بیگ میں چیزیں تھیں، وہ وہاں رہ گئیں ٹرین میں۔ کمال ہے۔ میں واپس اترا، جس جگہ وہ استعمال کرنی تھی وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ وہ تو نہیں ہے۔ تو میں واپس آیا ٹرین میں اسی اسٹیشن پہ، جہاں جو سٹاف تھا انہیں بتایا کہ یار میں فلاں وقت پہ آیا تھا اس ٹرین پہ، اس کے پہلے کمپارٹمنٹ میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا تھا، کوئی میرا سامان رہ گیا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ انہوں نے نہ صرف وہاں سے ملا بلکہ وہ لے کے میرے گھر پہنچا کے گئے۔ کیسے سر یہ اس طرح؟ سو یہ اقدار ہے نا جی، تربیت ہے ان کی۔ اچھا، نہ بھی ملتا تو آپ نے کیا ان کو وہ کہا؟ کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ اعمال وہی کرتے ہیں جو کلمے والوں کو کہے گئے، ترقی کر رہے اور کلمے والے جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہیں۔ جی، اور وہ اعمال نہیں کرتے جن کے لیے ان کو کہا گیا تھا۔ یہ ہے یہ چیلنج۔ فرق ہے جی دونوں معاشروں میں۔ اور اگر یہاں پہ بھی ہمیں یہ درست کرنا ہے تو اس کا ذریعہ لوگوں کی تربیت ہے۔ ہم نے تعلیم میں سے تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مائنس کر دیا ہوا ہے، اور تعلیم کو حصول روزگار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ بالکل حصول روزگار تعلیم کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ ایک ہے، صحیح۔ ایک فائدہ ہے۔ تعلیم آپ کو انسان بناتی ہے۔ اچھا، آپ اچھے انسان بن جائیں تو اگلے راستے خود کھل جاتے ہیں۔ سو تعلیم کے نظام کو ہمیں اس طرف تبدیل ایک کرنا سوال ہے اس میں، آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھوائی ہیں نصاب کی، اس میں پھر وہ تربیت کا پہلو آپ تھوڑا واضح کر دیں پھر۔ تربیت کتابوں میں نہیں ہے جی، یہی تو مسئلہ ہے نا سر۔ کتابوں میں علم ہے، تربیت معاشرے کے اندر موجود ہے۔ جب میں نکلتا ہوں فرض کر لیجئے باہر، پھر وہی آپ کہیں گے مثالیں اکٹھی کر لیتا جی جی، ضروری ہے۔ ایک جگہ کسی میں سفر کر رہا تھا تو لوگوں نے جی جانا تھا اپنے آفیسز کو، صبح سب کو جلدی ہوتی ہے، بس آتی ہے، اس کے لیے لائن لگی ہوتی ہے۔ کوئی میں نے وہاں یہ کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ اپنی باری سے آگے کھڑا ہو جائے، جبکہ جلدی سب کو ہی ہے۔ سو کتاب میں پڑھایا تھا کہ آپ نے لائن بنانی ہے، ترتیب سے رہنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، لیکن وہاں سے صرف علم ملتا ہے نا۔ تربیت یہ تھی کہ وہ معاشرہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو شخص اپنی جگہ سے ہٹ کے کسی دوسرے کے حق پہ کھڑا ہو جائے تو وہ معاشرہ اس کو برا کہتا ہے اور اس کو تسلیم ہی نہیں وہاں ہے ہی نہیں وہ لائن میں، کرتا، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جی۔ میں نے بھی دیکھا ایئرپورٹ میں۔ لہٰذا یہ باعث شرمندگی ہے، اور وہ جگہ اپنی نہیں کبھی بھی بدلے گا۔ فرق اب یہ پڑ گیا جی کہ دیکھیے، جن چیزوں پہ اچھے معاشرے شرمندہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں ان چیزوں پہ فخر کیا جاتا ہے۔ میں کسی ایئرپورٹ جاؤں، بس اسٹیشن جاؤں تو مجھے کو وہاں ریسیو کرے اور ساری لائن کو چھوڑ کے سب سے آگے لے جائے اور میرے لیے وہاں سے ٹکٹ یا بورڈنگ پاس لے لے،
تو میں سمجھوں گا کہ میں بڑا روبدار بعض انسان کا ہوں تو اور میرا بڑا emergency بھی ہوتی مرتبہ ہے، بعض کا تو نہیں، emergency وہ ایک بھی علیحدہ سچویشن ہے جی. عام حالات میں وہ لوگ اس کو مرتبے سے جوڑتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، میں آؤں اور میری عزت میں تمام انسان کھڑے ہو جائیں، جبکہ اس سے منع کیا گیا. بالکل بالکل، حدیث میں موجود. حدیث میں موجود ہے کہ یہ کیوں نہیں منع کیا گیا؟ کہ وہ مساوات ختم نہ ہو. ختم ہو جاتی ہے. کمال. تو میں جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے، جس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے وہ سمجھتا ہے یہ میرے مرتبے کی بات ہے، حالانکہ اس میں مرتبہ نہیں ہے، شرمندگی کی بات ہے واہ. کہ لوگ آپ کی وجہ سے کیوں ایسا کریں جی. وہ جو بات میں نے کہی نا کہ ہمیں کتنا ریورس کرنے کی ضرورت ہے اپنی چیزوں کو، کہ جن چیزوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے ہم ان پہ فخر کرتے ہیں بہت عمدہ. اور جن پہ فخر کرنا چاہیے ان پہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ چیز بدلنا علاوہ تربیت کے ممکن نہیں ہے جی. وہ تربیت کتابوں سے نہیں ہے، بالکل تربیت معاشرے میں غلط چیزوں کے نا ایکسیپٹ ہونے سے ہے. ایٹ اینی کاسٹ. تو تربیت پہ بات آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی مدتوں پڑھایا ہے اسلامی یونیورسٹی میں اور دیگر اداروں میں، عرب و عجم میں. آپ کے والد صاحب بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ماشاءاللہ. اجمی تو وہاں مشکل سے پڑھاتے ہیں لیکن وہ وہاں پڑھاتے رہے. تو تربیت کا پہلو آپ نے جو جامعۃ الامام میں، مدینہ میں، سعودی عرب میں دیکھا، پھر یہاں بھی اپلائی کیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کم ہو گیا؟ جی ہاں، یہی تو اصل ہماری اس معاشرے کا المیہ ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. اس کا ذمہ دار بھی پھر بتائیں نا. جی ہاں، اس کے ذمہ دار تو سب سے پہلے تو والدین ہیں. اللہ. والدین ہی کی ہے کہ وہ اصل پہلے تربیت کی جو اصل پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ گھر سے ہے. گھر سے بچہ سیکھتا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے وہی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ ہر شخص جو ہے اس کی فطرتاً اس کے اندر دین ہوتا ہے. اسلام اس کی فطرت اسلام میں. اس کی تائید کر رہا ہے. تو لہذا وہ فطرت پہ ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر بھی کوئی نہ کوئی مذہب دیتے ہیں اس کو. جی ہاں، لیکن انہوں نے اصل فطرت سے ہٹا دیا. فطرت وہی ہے، فطرت اللہ التی خلق الناس علیہا. جی ہاں، وہ فطرت ہے اصل جس پہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے. تو لہذا انسان جو فطرتاً مسلمان ہے، واہ. اسلام پر ہے، دین پر ہے. اسی لیے جو ایک وہ عربی ادیب نے کتاب لکھی حی ابن یقظان، اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ کسی جنگل میں رہے جہاں پہ کوئی اس کے اوپر تاثیر نہ ہو، اور اس میں تو وہ پھر اصل حقیقت پہ رہے گا، فطرت پہ رہے گا، وہ بدلے گا نہیں. تو یہی ایک طرح سے وہ تو ایک ان کا کہہ لیجیے ایک فکر اس نے اپنا پیش کر دیا ہے، اور وہ صحیح ہے. اور ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، بالآخر وہ قرآن پڑھ کے سیدھی راہ پہ آ گئے. سیدھی راہ پہ آ گئے. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، دین کو سمجھتے ہوں. تو وہی بچے کو جو گائیڈ کریں گے، اس کی تربیت کریں گے. ماں جب صبح کو بچہ اٹھتا ہی ہے سب سے پہلے اس سے دعا یاد کرائے گی، بتائے گی اللہ کا نام لینا ہے، نماز بھی ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ سکھائے گی. تبھی تو وہ بچہ جو ہے اس کا عادی بنے گا. تو یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ تعلیم کا ہے، جو ہم اسکول میں، کالج میں پڑھتے ہیں کئی سال. جی ہاں. تو وہاں پہ جو اساتذہ ہیں پہلے وہ معلم سے پہلے مربی ہوا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے اپنے. اور یہاں تک کہ محدثین کے ہاں تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم آتے ہی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان سے اخلاق سیکھنا ہے، ادب سیکھنا. کلاسوں میں نہیں پڑھا پہلے؟ نہیں، پہلے ادب سیکھا ہے. اللہ. کتنے سال بیٹھ کے ان کو دیکھ کے ان کا اٹھنا بیٹھنا جانا آنا سب یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. امام مالک بھی آتے تھے مدینہ میں، اپنی مسند پہ بیٹھنے سے پہلے نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے کہ میں حدیث رسول بیان کروں گا. تو ایک ادب تھا. تو یہ کہنے کا مقصد یہی ہے. محض ڈیوٹی نہیں تھی. ڈیوٹی نہیں، ڈیوٹی آورز پورے کرو. جی ہاں، کہ وہ اساتذہ جو ہیں وہی ایک بہترین آئیڈیل ہوتے تھے اپنے طلباء کے لیے، کہ وہ ان کو دیکھ کے سمجھتے کہ یہ ہمارا استاد کیسے بات کرتا ہے، کیسے وہ پہنتا ہے، کیسے جاتا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، وہ ہر چیز اس کی کاپی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پھر استادوں میں یہ پرابلم شروع ہوا نا. جی ہاں، وہیں وہ تو ایک طرح جو انحراف آیا ہے تو پورے معاشرے میں آیا ہے. والدین بھی ہیں کہ والدین بھی اب موبائل دے کے بچے کو کیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے پرائم ٹائم نہیں دیتے. ہاں، کچھ نہیں دیتے. اس کے بچے سے 1 منٹ نہیں بیٹھتے. اب آپ نے جب اس کو موبائل دے دیا کہ جاؤ جو مرضی، کئی گھنٹے سر. جی ہاں. تو یہ اس کو بھی تباہ کرنا ہے اور بچے کو بھی تباہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایک تباہی کا سامان دے دیا، اس کی اصلاح نہیں کی، اس کی تربیت نہیں کی. اور پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے جب کہ وہ عقائد کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بگڑ جاتا ہے. اور پھر روتے ہیں بیٹھ کے، ساری زندگی روتے ہیں. کنٹرول نہیں ہوتا.
جی ہاں، وہ تو ہاتھ سے نکل گیا. وہ اسی لیے کہ وہ اس کو برا کہنے کے بجائے یا زمانے کو برا کہنے کے بجائے اپنی ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے جب اس کی تربیت نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا کہ یا تو وہ ریموٹ کنٹرول لے لیں یا موبائل لے لیں، بس یا معاشرے کے رحم و کرم پہ آ اس جائے. پہ چھوڑ دیں، تو وہ چیز جو ہے وہ تباہی کا باعث بنتی. تو کوالٹی ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین کو بہت ٹائم دیا، آپ کے نواسے تھے، جی ہاں اور نماز میں بھی اور گھر میں ہم تو اکثر دیکھتے ہیں وہ پاس ہی بیٹھے رہتے تھے. بالکل. اتنا ظاہر ہے وقت ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس؟ کہ وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے، اب بھی ہے. جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، اگر ایک باپ نماز کے لیے جاتا ہے، بچے کو ساتھ لے جائے تو کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے خاص وقت دے گا؟ تو بچہ ہر چیز کو مانیٹر کرتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ کوئی غلط بات ہو تو بچہ کہتا ہے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، جی جی جی، اب آپ کر یہ رہے ہیں. بہت سیدھا ہی کہہ دیتا ہے. سیدھا کہہ دے گا، بچہ ہے وہ، اس کے اندر تو کوئی ڈر نہیں ہے. اگر آپ نے خوف نہیں ڈالا اس کے دل میں تو وہ فوراً آپ کو ٹوک دے گا. تو یہیں سے جو ہے کہ وہ بہت عمدہ سیکھے گا. وہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ نظام تعلیم، ایک آپ نے تعلیم کی بات کی ہے کہ یہ انحراف ادھر سے شروع ہوا تھا، بہت ہی سافٹ آپ نے پوائنٹ بتایا، لیکن ہارڈ بھی یہ ہے کہ نظام تعلیم جو ہے، آپ یہ بتائیں نا کہ امریکہ میں نظام تعلیم کیا ہے، یورپ میں کیا ہے، ان کی یونیورسٹیاں تو کرونا میں بھی متاثر نہیں ہوئی، تو ہمارے ہاں نظام تعلیم کیا، اور کوئی تھوڑی بہت ہوپ ہے؟ دیکھیے جو ہم نا ان کو اوور آئیڈیلائز کرتے ہیں میرے نزدیک. جی ہاں ان کے جو معاشرتی اقدار ہیں نا تعلیمی اداروں کی، جی جی. وہ شاید ہم سے زیادہ بری حالت میں ہے. اچھا. میری سمجھ میں تو ایسا ہے. جو ان کی یوتھ ہے، آپ آئے دن کیا نہیں پڑھتے کہ یو کے کی کسی یونیورسٹی نے ایک بچہ آیا، اس نے گن نکالی اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا. اور ڈرگز کا استعمال جو ہے وہ ان کی یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ ہے. اچھا، ہم کو ان سے بہت ہمارے کیونکہ ابھی بھی نا جی فیملی کا نظام مضبوط ہے. یہاں پہ والدین، ان کے بچے، ان کے پوتے نواسے سب ایک فیملی سیٹ اپ میں رہتے ہیں. مینٹل ہیلتھ میں بھی ہے. ہاں جی. تو اس لیے میرے نزدیک جو جس نظام کے ساتھ ہم چل رہے ہیں نا جی، یہ بہتر ہے، اور ہم زبردستی اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان کی طرح ہو جائیں جو تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اور سر بتا رہے تھے کہ وہ واپس بھی آ رہے ہیں. ہاں، تو وہ اس کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں. سو ہمیں اپنے نظام کو ہمیشہ اوور کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھا. تعلیم کا نظام، ہم بارہا یہاں میں نے سنا لوگوں سے کہتے ہیں جی کہ ہمارے تعلیمی نظام بہت فرسودہ ہے اور پرانا ہے، زیرو ہے جی. ایسا نہیں ہے جی. اسی نظام سے پڑھ کے بچہ اسکالرشپ لے کے کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جاتا ہے اور سب کو آؤٹ پرفارم کرتا ہے. ابھی تو بہت لاکھوں چلے گئے. سو اتنا اگر برا ہوتا تو جو یہاں سے سیکھ کے جاتا ہے وہ وہاں جا کے پرفارم نہ کرتا نا. سو دیکھیے یہاں سے جو جاتا ہے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں جا کے وہ ناکام ہو جاتا ہو. نہیں سنا جی. سو اس کا مطلب ہے بنیاد میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمیں اسے بدلنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے، اس کی خامیوں پہ توجہ کرنی چاہیے. لیکن اس خامیوں پہ توجہ کرنے کے لیے جو ہو رہا ہے اس کو برا کہنا ضروری نہیں ہے. وہ ہماری عادت بن گئی ہے کرٹیسائز کرنا. اس لیے میرے نزدیک فیملی کا نظام بہت اچھا، یونیورسٹیز کا، ہمارے اداروں کا نظام ابھی بھی بہتر ہے. وہ لیول نہیں رہا جو پہلے تھا. استاد کا حیا جتنا اس ملک میں ہوتا ہے، جی جی جی، آپ چلے جائیں وہاں تو ٹیچر مسٹر فلاں ہوتا ہے. اچھا. یہاں کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی آج تک استاد کو یہ کہا؟ اچھا، استاد کیسا بھی ہو، ادارے سے باہر کسی بھی جگہ آپ کو مل جائے آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ، میرا کوئی اسٹوڈنٹ، تو اس سے قطع نظر کہ میں کیا کرتا تھا، وہ میری عزت آج بھی کرتا ہے. سو اس لیے کوئی اتنی مایوسی والی گفتگو اس سینس میں نہیں ہے جی. تھینک یو. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ناظرین ہمارے ساتھ ہی. اس کے بعد پروگرام کا فائنل حصہ ہے اور بات کریں گے ڈاکٹر سہیل حسن صاحب سے کہ پھر اور کون سے اسباب ہیں الحاد کے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں گفتگو ہو رہی ہے. اسلامی معاشرہ اور سیکولر سوسائٹی یہ کیا چیز ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل حسن ہیں. آپ سر بتائیے کہ اور کون سے مزید ایسے اسباب ہیں جو اسلامی سوسائٹی کو اسلام سے دور لے جاتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں ایک اہم چیز جو آتی ہے اس قسم کے جو بھی الحاد سے متاثر لوگوں میں، وہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے پرکھنا، عقل پرستی. جی ہاں، تو یہی ایک وہ چیز ہے جو کہ اسلام اس کے بارے میں نہیں کہتا کہ صرف عقل تو ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے عقل کے لیے کہا گیا. اولو الالباب کہا گیا ہے، اولو النہا کہا گیا ہے، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، یہ سب کہا گیا ہے. سینکڑوں آیات ہیں. جی ہاں، بے شمار.
تو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عقل ہی پر ہی ہم ساری اعتماد کریں، اسی کو لے کر چلیں، بلکہ اس کے ذریعے سے جو ہمیں وحی کے ذریعے سے جو علم دیا گیا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، تو تب جا کے پھر وہ عقل جو ہے وہ اس کو پرکھے گی، لے لے گی اور اس کو قبول کرے گی جب وہ صراط مستقیم پر ہوگی۔ تو یہی چیز ہے کہ عقل کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ عقل جو ہے اصل وہ چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم قبول کریں اور رد کر دیں، یہ چیز میری عقل میں نہیں آتی تو لہذا میں نہیں قبول کرتا، یہ چیز میں نہیں سمجھ سکتا تو میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے حضرت اقبال۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اس قسم کے جو ملحدین ہیں ان کے ہاں یہ تصور بھی ہے کہ یہ چیز ہماری عقل میں لاجیکل نہیں ہے، لاجیکل نہیں، اچھا، لاجک ہونی چاہیے، تو یہ لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز اب کتنی ہی چیزیں جو ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں نہیں تھیں، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، صحیح، کسی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے کیسے ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو لہذا یہ چیز انہوں نے قبول کر لی۔ تو آج بھی ہمیں اس کو اسی طرح قبول کرنا ہے کہ کئی باتیں جو ہیں ہماری عقل سے ماوراء ہیں، ٹھیک، تو لہذا پھر ان کو عقل کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، اصل معیار وحی ہے۔ یعنی وہی عقل کی پابند نہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اب جیسے کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں بتایا گیا، جی، تو قرآن کریم نے بتایا سورہ کہف میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی، تو وہاں بتا دیا گیا کہ اس طرح کی قوم نکلے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک اور وہ علامت فساد کر دیں گے، فساد کریں گے۔ تو یہ ہے، اب یہ کہے کہ وہ کہاں سے نکلیں گے اب تک پتہ کیوں نہیں چلا، اس کے بارے میں کئی کہتے ہیں چائنا سے نکلیں گے۔ جی ہاں، اب چائنا والے یہاں پہ آتے ہیں، وہ غصے ہوتے ہیں کہ ہمیں یاجوج و ماجوج کیوں بنا دی تم نے، ہمیں کلاس میں ہمارے چائنیز اسٹوڈنٹ بھی ہوا کرتے تھے ہوتے ہیں اب بھی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاجوج و ماجوج تم کیوں کہتے ہیں، انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی اب مسلمان ہو گئے، ہم تو اسلام لے آئے۔ تو بہرحال یہ کہنا یہ ہے کہ اب ہماری عقل میں نہیں آتا کہ وہ کیسے نکلیں گے اور کس طرح وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، پھر دجال کا آنا ہے، دجال کیسے آئے گا، پورے 40 دن میں کیسے پوری دنیا اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں لوگ، اس کا بھی انکار کر، تو یہ چیزیں جو ہیں جب عقل کو ہی آپ نے ایک پیمانہ بنا لیا جی، تو پھر کسی بھی چیز کو آپ قبول نہیں کریں گے بلکہ انکار کریں گے۔ تو لہذا یہ ایک سبب جو ہے بہت ہی اہم اسباب میں سے ہے بہت اہم، کہ وہ عقل کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، بہت عمدہ بات کی۔ اور اس پہ جو گمراہ فرقے تھے امام احمد بن حنبل کے زمانے میں، انہوں نے یہی کام کیا تھا معتزلہ نے، جی ہاں کہ عقل کو وحی کے اوپر مسلط کر دیا، بالکل، اور وہ ختم بھی ہو گئے، بہرحال باقی تو وہی رہتی ہے۔ ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، سوشل میڈیا از دا بگیسٹ چیلنج، تو آپ دیکھیں کہ اب تو بڑے بڑے ادارے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی اچھا پہلو بھی ہے یا یہ کہ سارے برے پہلو ہیں؟ دیکھیے، جس ہر دور میں نا کمیونیکیشن کے ٹولز بنتے ہیں نا، بالکل ٹھیک، سوشل میڈیا بھی کمیونیکیشن کا ایک ٹول ہے، اس میں جو نظر آتا ہے اس کا باعث وہ نہیں ہے، سوشل میڈیا اس کا باعث نہیں ہے، وہ خود باعث نہیں ہے، وہ لوگ جو باتیں اس پہ کریں گے نا جی، وہ ان لوگوں کی تربیت ہے، ان لوگوں کی سوچ ہے، ان کی ذہنی حالت ہے جس کو وہ وہاں بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، آسانی یا مشکل کہہ لیجیے اس سے یہ ہوئی کہ لوگ جب آپس میں ان ٹولز کے بغیر بات کرتے تھے تو وقت لگتا تھا اور سرکل چھوٹا تھا، بالکل، اب وہ سرکل بڑا وسیع ہے، میں کوئی بھی بات سوشل میڈیا پہ کرتا ہوں وہ 1 سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ سو جو چیز سکھانے کی ہے وہ ہے ذمہ داری۔ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہر بات جو مان لیا جائے کہ سچ بھی ہوتی ہے وہ تمام لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بہت عمدہ پوائنٹ۔ ہر بات جو لغو ہوتی ہے آپ کو بغیر تصدیق کے اس کو آگے نہیں بھیج دینا چاہیے، یہ تربیت کا حصہ ہے ہمارا، سکھایا گیا۔ سوشل میڈیا کو میں نہیں ذمہ دار سمجھتا، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ میں اپنے یوتھ، اپنے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں ان کی تربیت میں کمی کو اس کا سبب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹول کا وہ استعمال نہیں کیا جو اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتا۔ سو پھر اگین بات وہی ہے، آپ کو توجہ کس پہ دینی ہے، سوشل میڈیا سے لڑنے پہ نہیں دینی، یہ آ گیا ہے، یہ ٹول ہے نا، مل گیا ہے، یہ ختم نہیں ہونے والا، ختم، ایڈوانس ہوگا۔ آپ کوشش کر لیجئے کہ آپ اس کے ذریعے سے خیر کی گفتگو آگے بڑھا لیں، آپ کوشش کر لیجئے کہ آپ لوگوں میں یہ سینس ڈیولپ کر دیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اب آپ نے جیسے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مختلف ادارے اس کے ذریعے سے اب تعلیم کا نظام چلاتے ہیں، پوری ڈگری چلاتے ہیں نظام،
تو وہ اس کا استعمال اچھا کیا تو بات اچھی ہو گئی، لیکن اگر آپ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ بتائیں گے کہ ملک میں خرابیاں کتنی ہیں، جو ایک شخص کی ذات کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی مسئلہ کہیں ہو گیا، جب اس نے وہاں بیان کیا تو اس کا سائز یوں نظر آنے لگتا ہے جیسے اس ملک میں ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جی۔ جب میڈیا پہ میں نے یہ دکھایا کہ پاکستان میں بم پھٹ رہے ہیں اور لوگ گدھوں پہ سامان رکھ کے پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں، تو پھر وہی مجھے باتیں یاد آ جاتی ہیں جی، یہ سوشل میڈیا کے نئے نئے زمانے کی بات ہے۔ تو میں ایک ملک میں تھا تو یہ اس پہ وہ ٹی وی پہ یا میڈیا پہ یہ چل رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے، جو میری گائیڈ تھیں وہاں پہ، آپ کو نمائندہ سمجھتے ہوں گے، ہاں، تو انہوں نے مجھ سے باقاعدہ بہت سیریسلی یہ بات پوچھی کہ لاہور میں سڑکیں ہیں، اندازہ کریں۔ انہوں نے پوچھا تو، اور وہ وہاں پہ نا جی تربوز ہوتا تھا، تو ان کو لگا شاید میں کسی ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ اس کا کچھ حصہ صبح دفتر جانے سے پہلے میرے کمرے کے باہر ایک لفافے میں ڈال کے نا، کبھی پیاز کبھی وہ، تو پھر میں نے نا جی ایک دن وہاں ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے نا، میں انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ تھے، میں نے کہا ان سے بات کرنی ہے۔ اچھا، تو وہاں بات کی تو میں نے انہیں پھر لاہور کی تصویریں، دوسری جگہ کی تصویریں، یہاں کا زندگی کا طریقہ کار، یہاں کی اچھی باتیں وہ دکھائیں ان لوگوں کو، اور ان کے لیے حیران کن تھا۔ کیوں حیران کن تھا؟ کہ جس سوشل میڈیا سے میں ہر روز اپنے ملک کے بارے میں بری باتیں بھیجوں گا تو دنیا اس سے وہی امیج بنائے گی نا میرا۔ بالکل۔ تو ان کو لگتا تھا شاید یہاں کچھ نہیں ہوتا، لوگ دورے سٹون ایج میں رہتے ہیں اور گدھوں پہ سفر کرتے ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ کریں کہ اس دور میں بھی یہ بات تھی جی، اور اس کا غلط استعمال کی وجہ سے، اور وہ یہی تھا کہ ہر روز جو پاکستان کی بات وہ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہر گلی میں بم پھٹتا ہے، ہر آدمی یہاں چور ہے، ہر آدمی ٹیررسٹ ہے۔ تو یہ، اور جتنے اگر ٹیررسٹ کو اس کے معنی میں دیکھیں تو جتنے یہ واقعات ان کے ہاں ہوتے ہیں اتنے تو ہمارے ہاں الحمدللہ ابھی تو بہت پورا من ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی دیر بعد۔ سوشل میڈیا کو آپ پازیٹیولی استعمال کرنا سیکھیں اور ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری ہے نا، ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا سکھائیں۔ نہیں مربی نہیں اویلیبل، استاد نہیں، تو جو یوز کر رہا ہے اس کو بھی تو اللہ نے کوئی سمجھ دی ہے نا۔ یوتھ کا بھی ڈاکٹر ناصر محمود سڑک پہ میرے ساتھ ایک پولیس والے نے بدتمیزی کر لی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارا پولیس کا محکمہ یہی ہو سکتا ہے اس نے اس کے ساتھ کی ہو۔ مطلب آپ کسی بھی جگہ کیمرہ نکالتے ہیں اور کلپ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کلپ کو کہ اس حصے کو جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، یہ ناکامی کی یہ درست بات نہیں ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ۔ میں انکم ٹیکس میں چلا گیا، میں پولیس میں چلا گیا، ہاسپٹل چلا گیا، کسی ایک شخص نے اپنی ذاتی حیثیت میں میرے ساتھ زیادتی کی، بالکل ٹھیک، تو میں اس کی اس ذاتی حیثیت میں کی گئی زیادتی کو ادارے پہ ڈال دیتا ہوں، اور اس کی تشہیر اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ جیسے ہر ادارہ ہی ملک میں تباہی کی طرف۔ لیکن میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں سر، آپ نے وہ ایڈوانس معاشرے دیکھے ہیں، وہاں اگر ادارے کے خلاف بات کریں گے تو اوفینس ہے، وہ تو پکڑ لیں گے۔ یہاں تو اتنی آزادی ہے تو ہمیں اس کی تھوڑی قدر بھی کر لینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جی قوانین بعد میں آتے ہیں، سیلف رسپانسبلٹی پہلے آتی ہے۔ آپ قوانین کے ذریعے سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، ختم نہیں ہوتی بات۔ کوئی بھی برائی ختم اس دن ہوتی ہے جس دن میرے اپنے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ اخلاقیات، تو اسلام نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ الحاد سے کیسے بچنا ہے، یا کوئی آئیڈیل سوسائٹی کے بارے میں اپنی شیئرنگ کیجیے۔ جی ہاں، اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں یورپ کی طرف ہی، امریکہ کی طرف ہی، جبکہ انہوں نے یہ اخلاق کہاں سے سیکھا تھا؟ اندلس میں جب اسلامی حکومت تھی، اسلامی اقتدار تھا، تو یورپ کے بچے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے جب وہ ڈارک ایجز میں تھے۔ جی ہاں، تو ڈارک ایجز میں تھے، تو وہ اندھیرے معاشرے میں، جبکہ وہاں پہ نہ کوئی سڑکیں تھیں، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ بجلی کا نظام تھا، نہ سسٹم تھا، وہ آ کے یہاں چکا چوندھ ہو جاتے تھے جب آتے تھے اندلس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے پھر اپنی جو وراثت ہے، میراث جو ہماری تھی، جو جیسے کہ عظمت رفتہ، جی ہاں، دل بھی سی پارا ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جی ہاں، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ چیز جو ہے اس کی طرف واپس جانا ہے کہ ہم اپنے اس وراثت کو دیکھیں، اپنے اس تراث کو دیکھیں، اور اپنی اصل جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں چیز دی گئی ہے اسی میں ہماری سلامتی ہے، اسی کے ذریعے سے ہم اپنے دین کو، ایمان کو، یعنی یہاں تک دیکھ لیجئے کہ فتنوں کے دور میں یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین شخص کے لیے جو اس کی ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ چند بکریاں لے اور کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، جنگل میں چلا جائے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایمان کو بچائے گا. تو اصل چیز تو ایمان ہے. اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اب بتائیے پھر کیا رہ گیا؟ پھر تو کچھ نہیں رہا. نہ وہ عقل ہمیں کچھ اس کی پاسبانی کر سکتی ہیں، نہ ہی ہماری یہ ویلیوز ہمیں کچھ دے سکتی ہیں. اور اہل فلسطین پہ انہوں نے، اسرائیل نے ایک مذہبی جنگ مسلط کی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی انسان ہے، بلکہ یہ ہمارے دشمن ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، مارو ان کو. بچوں کو بھی مار دیا اور عورتوں کو بھی مار دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ون لائنر ہے اینڈ پہ ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، کہ حضرت اقبال، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ ہیں، قائدہ یونیورسٹی بھی ہے، تو حضرت اقبال کا نام باہر کہیں سنا آپ نے کسی جامعہ میں یا کسی سوسائٹی میں، کیونکہ اقبال کون ہے؟ کہا نہیں سنا. اچھا. ہم سے زیادہ ترکیہ میں ہم سے زیادہ ان کے ترکی میں تو خیر ہے معتقد ہیں. جرمنی میں آپ چلے جائیں وہاں ہے، اسی طرح سے ایران میں چلے جائیں. کیونکہ اقبال بھی احیاء کا کام کر رہے ہیں نا، رینیسانس کرتے ہیں. ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ رہنمائی ساری کی ساری یہاں سے آتی ہے، اور ان کا سارا دیوان سر عربی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا. اچھا، آخر میں ایک پیغام ہے آپ دینا چاہتے ہیں کہ جو ویمن ایجوکیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں، تو ایک دو لائن میں آپ بتا دیجئے کہ بچیوں کے لیے تعلیم میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا ضروری ہے. ہم نے جی ایز اے کنٹری آپ کہیں نا اسٹریم لائن میں لانا، بہت توجہ ہم نے دی ہے اس موضوع پہ کہ بچیوں کو تعلیم میں آنا چاہیے. اس پہ ملک میں ہم نے پچھلے بہت 10-20 سالوں میں بہت ایکسٹرا آرڈنریلی ان کو سہولتیں بھی دی ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں آج دیکھیے تو آپ کو بچیاں زیادہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں بچوں کے مقابلے، تعداد میں بھی اور پرفارمنس میں بھی. اچھا دونوں میں یہ آگے ہیں ان سے. سو یہ جو اویئرنیس ہے، یہ رجحان ہے، وہ تو اب پیدا ہو گیا، لیکن یہ اکراس دا سوسائٹی نہیں ہوا. یعنی بہت جن جگہوں پہ ہماری جو معاشرتی آپ کہہ لیجئے روایات ہیں نا، 100% جو ہونا چاہیے تھا، وہ آہستہ آہستہ مجھے امید ہے جی ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں. ابھی بھی بہت سارے ہمارے معاشرے کے بہت سارے حصے ہیں جہاں اس کی ضرورت کو نہیں سمجھا جاتا، اور اگر ضرورت کو سمجھا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہماری جو روایات ہیں نا کہ عورت پردے میں ہمیشہ باہر نہیں نکلے گی، شاید اس سے وہ اس کا ذہن کھل جائے گا تو کچھ خرابی ہو جائے گی. ان چیزوں کے بارے میں جو ریزرویشنز ہیں نا معاشرے کے کچھ حصوں کی، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے. جی معاشرے میں امن کے لیے خواتین کی تعلیم کا کردار بے حد ضروری ہے. ڈاکٹر ناصر محمود، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے وائس، انہوں نے بتایا کہ تعلیم میں نسواں بھی ضروری ہے اور یہ الحاد سے بچانے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن نے نبوی سوسائٹی سے، صحابہ کے دور سے بتایا کہ کس طریقے سے اہتمام ہوتا تھا کہ کوئی فکری انحراف پیدا ہی نہ ہو، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار نہ اساتذہ ہیں نہ گورنمنٹ ہے، سب سے پہلے والدین ہیں. یہ شیئرنگ ہے، اس کے بعد سب کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. بہت شکریہ محترم مہمانان گرامی، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.